أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشكر والحمد لله رب العالمين الذي دليل المتحجرين وأعون المؤمنين وغافر المذنبين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في ليلة العاشر والله فإني لا أعلم أصحابا أوفى من أصحابي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر غداران امام مظلوم کربلا برادران اصحاب حسین بن علی کے حوالے سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اور کل اس شخصیت پر آ کر گفتگو کا اختتام ہوا تھا کہ جو صرف حسین کا صحابی ہی نہیں بلکہ حسین کا دوست بھی ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ جو ساتھی جو انصار جو اصحاب مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں آئے تھے ان میں اور باقی یعنی کہ نبی اور مولا کائنات کے اصحاب میں بڑا فرق ہے. کل یہ بھی بیان کیا تھا کہ صرف نبی اور علی کے اصحابی نہیں بلکہ باقی ائمہ معصومین کے اصحاب اور حسین ابن علی کے اصحاب میں بھی بڑا فرق ہے. یاد رکھیں میدان کربلا میں دو لشکر آئے تھے، ایک لشکر یزید کا تھا، ایک لشکر حسین بن علی کا. یہ لشکر بھی نمازیں پڑھ رہا تھا، یہ لشکر بھی نمازیں پڑھ رہا تھا. کل فرق واضح ہو گیا تھا کہ ان کی نمازیں بیکار تھی، ان کی نمازیں صرف پڑھنے والی تھی. ادھر کے جو نمازی تھے وہ نماز کی حفاظت کرنے والے تھے اور مومنین تھے. پچھلے سال 2 سال پہلے مومن اور مسلم میں فرق بیان کیا تھا، اس کے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوں، کل کے کلام سے اس کو متصل کرتے ہیں. یاد رکھے گا عزیزان محترم، میدان کربلا میں اس وقت عصر کا وقت آیا تو نماز انہوں نے بھی پڑھی، متوجہ ہو کر سنیے گا. میرے جوان اور میرے بزرگ جتنے بھی ہیں ان سے میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ جس ٹاپک کو میں نے چھیڑا ہے مجھے کس طریقے سے سمیٹنا ہے یا کتنی دشواری سے اس ٹاپک کو مجھے بیان کرنا پڑ رہا ہے. یاد رکھیں آسان نہیں ہے کسی بھی اصحاب پر اس طریقے سے گفتگو کرنا اور وہ بھی ایک اشرۂ مجالس میں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے جوان بھی میرے ساتھ جڑتے رہیں اور میرے بزرگوں کی دعائیں بھی مجھے شامل حال رہیں. بیان فرمایا کہ نماز وہ بھی پڑھ رہے تھے، نماز یہ بھی پڑھ رہے تھے. یہ بھی 60 ہجری میں یزید کے ساتھ نکلے، ادھر سے یہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نکلے. مگر ایک سب سے بڑا فرق جو تھا وہ یہ تھا کہ ادھر یزید نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی میرے لشکر کے ساتھ آئے گا اسے مال ملے گا، اسے دولت ملے گی، اسے جاہ و حشم ملے گا، اسے منصب ملے گا. مگر ادھر حسین ابن علی ہے، 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ چھوڑا. مدینہ جیسے ہی چھوڑنے لگے اپنے اصحاب سے فرمایا جان بھی جائے گی، دولت بھی نہیں ملے گی، واپس بھی مدینے نہیں آؤ گے. مدینے سے باہر نکلے، کوفے کی منزلوں پر قافلے کو روکا، تب بھی فرمایا کہ دیکھو اگر کسی کو جانا ہے چلا جائے، اگر تمہیں اکیلے جانے میں کوئی شرم ہے تو میرے گھر والوں میں سے، میرے اہل بیت میں سے روایت میں یہ تک ملتا ہے کہ میرے اہل بیت میں سے ایک صحابی ایک شخص کو لے جائے اپنے ساتھ اور مجھے تنہا چھوڑ دے، کیونکہ دشمنی مجھ سے ہے، تم سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. امام نے یہ جملہ بھی فرمایا کہ میرے اپنے صحابیوں سے کہ اپنے ساتھ ساتھ میرے ایک گھر والوں کو بھی لے کر چلے جائیں.
یاد رکھے ہم کو بڑا درس دے دیا. اگر امام صرف یہ کہتے کہ تم چلے جاؤ صرف اپنے حساب سے تو کل کہیں نہ کہیں یہ صحابی یہ کہہ دیتے کہ امام میرے کو تو جنت میں صرف اپنے گھر والوں کو لے جانا تھا. امام تو صرف جنت میں اپنے گھر والوں کو لے جانا چاہتے تھے، اس لیے اپنے گھر والوں کو تو کربلا لے کر چلے گئے، ہم کو راستے میں چھوڑ دیا. یقین جانے عزیزان محترم، امام نے مدینے سے لے کر کربلا تک ہر ایک قدم پر یہ فرمایا کہ چلے جاؤ چلے جاؤ. مگر اصحاب حسین ابن علی نے امام کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ کیا. یاد رکھیں تاریخ آپ کے سامنے ہے، بڑے بڑے نبیوں کے اصحاب نے ان کا ساتھ چھوڑنے سے منع کر دیا. تاریخ کو دہراتے چلے. نبی موسیٰ کے صحابی نبی موسیٰ نے جب مشرکین اور منافقین سے جنگ کا ارادہ کیا، پروردگار عالم نے فرمایا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ چلو میرا ساتھ تو جنگ پر جانا ہے. کیا فرمایا جناب موسیٰ کے اصحاب نے؟ جناب موسیٰ کے اصحاب نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهب انت وربک فقاتلا اننا ہاہنا قاعدون. موسیٰ تو جا، تیرا رب تیرے ساتھ جائے گا، تم تو جنگ کرو، ہم یہاں پر آرام سے بیٹھے ہیں. حضرت موسیٰ جلیل القدر نبی ہیں، ان کے اصحاب نے فرمایا کہ موسیٰ تم جاؤ، تم جانو، تمہارا خدا جانے، ہم تو یہاں پر آرام سے بیٹھے ہیں. جناب عیسیٰ کے اصحاب جناب عیسیٰ کے حواری آپس میں جناب عیسیٰ کے حواری نے ان کی مخبری کی اور جناب عیسیٰ کو قید کرانے کی کوشش کی. جناب موسیٰ کے صحابیوں نے ساتھ نہ دیا، جناب عیسیٰ کے صحابیوں نے ساتھ نہ دیا. حد تو اس وقت ہو گئی جب ختم المرتبت انبیاء کے سردار کے اصحاب نے ان کا ساتھ دینے سے منع کر دیا، اور جتنوں نے ساتھ دیا بھی ان کا کچھ فائدہ نہ ہوا. ساتھ دینے کے لیے میدان میں پہنچے مگر رسول نے فرمایا کہ دیکھو ساتھ تو دینے کے لیے جا رہے ہو مگر آخری وقت تک ساتھ دینا. اصحاب کیسے نکلے؟ دیکھا کہ مالے جنگ جب اختتام ہو گیا، آواز گونجی تو ماذا اللہ شیطان نے آواز گونجائی کہ رسول قتل ہو گئے. اصحاب کی نظر تلواروں پر پڑی، اصحاب کی نظر زیورات پر پڑی، اصحاب کی نظر خنجروں پر پڑی. سوچا کہ شاید ہمارے مقدر میں یہ مال غنیمت نہ ہوگا، اپنی اپنی جگہ کو چھوڑ دے. یقین جانے یقین کی بات ہوتی ہے. یقین کی کیا جنگ احد سے پہلے جنگیں نہیں ہوئی تھی؟ کیا اصحاب رسول کو مال غنیمت نہیں ملا تھا؟ ملا تھا. ہر ایک جنگ کے بعد رسول نے اپنے پاس کچھ نہ رکھا، سارا کا سارا مال اصحاب نے تقسیم کر دیا. مگر اصحاب کو پھر بھی یقین نہ ہوا، رسول کو چھوڑ کر بھاگے، فرمانے لگے کہ جب رسول ہی قتل ہو گئے ہم جنگ کر کر کیا کریں گے. ادھر ہے حسین کے صحابی جو یہ فرما رہے ہیں جب امام نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں قتل ہو جاؤں گا. تو اصحاب نے فرمایا کہ اپنا رسول کہ اپنا فاطمہ جب آپ ہی زندہ نہیں رہو گے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سمجھا آپ نے فرق کہ اصحاب حسین ابن علی کو کتنا یقین تھا حسین ابن علی پر، اور باقی اصحاب کو ان کے آقا ان کے لیڈروں پر کتنا یقین تھا. یقین جانے تبھی تو پروردگار عالم نے فرمایا تھا. آپ سب میری طرف متوجہ رہے، باز بڑے صلوات پڑھیں. اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرتا ہے ان سے کہ جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں. کس طریقے سے؟ ایک وابستہ صف کی طرح، اس طریقے سے کہ جیسے شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار. اللہ نے ارشاد کیا فرمایا؟ اللہ محبت کرتا ہے ان سے کہ جو اکیلے ہو کر بھی صف کی طرح جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں، جو اکیلے ہو کر بھی جنگ کرتے ہیں. یہاں سے میرے جوان اور میرے بزرگ جو ہیں ان سے توجہ کا خاص طالب ہوں، توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی. آپ سب میرے ساتھ جڑ جائیے گا. یہ 2-4 جملے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام ہو جائیں گی انشاءاللہ.
مختصر وقت میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا. بس یہ 2 جملے، ان 2 جملوں پر میں آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. کیا فرمایا اللہ نے؟ آیت کو دوبارہ دہراتے ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. اللہ محبت کرتا ہے ان سے کہ جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں، جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں. اللہ ان سے محبت نہیں کرتا جو میدانوں سے بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ. نہیں سمجھا؟ اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں. اللہ کا قول ہے قرآن مجید میں، آیت موجود ہے. اب پروردگار عالم نے اپنی محبت کا پیمانہ تو بتا دیا کہ میں محبت اس سے کرتا ہوں جو میری راہ میں جنگ کرتے ہیں، جو میدانوں میں لڑتے ہیں، بلکہ میدانوں سے بھاگا نہیں کرتے. اما شاید جملہ اب آپ بھی نہیں سمجھے، میں دوسرے جو الفاظوں میں تبدیل کر کر کہتا ہوں اور دیکھتے ہو کہ کتنے جوان خاموش رہتے ہیں. کیا فرمایا اللہ نے؟ میں محبت کرتا ہوں اس سے کہ جو میری راہ میں جنگ کرتا ہے، جو میری راہ میں لڑتا ہے، اور میں اس سے محبت نہیں کرتا جو میدانوں سے بھاگ جاتا ہے. اما پروردگار عالم فرمانا یہ چاہتا ہے کہ میں کراروں سے محبت کرتا ہوں. اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ میں کراروں سے محبت کرتا ہوں، میں فراروں سے محبت نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں تاریخ میں اصحاب حسین کی تاریخ کو دیکھیں. اصحاب حسین کے پاس ایک اوپن آفر موجود تھا. امام نے کہہ دیا تھا جنت بھی ہے، چلے جاؤ. جا سکتے تھے یا نہیں؟ مگر کوئی نہیں گیا. خنجروں کو اپنی گردنوں پر رکھ کر بتا دیا کہ دیکھو ہم یہاں پر صرف اور صرف محبت حسین ابن علی میں آئے ہیں. ہم یہاں سے، ہماری موت تو آ سکتی ہے مگر یہاں سے ہمارا ایک قدم نہیں ہل سکتا. اب اللہ نے کیا فرما دیا کہ میں محبت کرتا ہوں ان سے جو جنگ کرتے ہیں. کس طریقے سے جنگ کرتے ہیں؟ اکیلے ہو کر ایک صف کی طرح، اکیلے ہو کر ایک صف کی طرح. اللہ نے ارشاد فرمایا پھر سے نبی کے اصحاب کے لیے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے میرے حبیب، اے مدثر، اے یاسین، اے میرے ولی، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے پیغمبر، اپنے اصحاب کو جنگ کی ترغیب دلاؤ، اپنے اصحاب کو جنگ کی طرف ابھارو کہ وہ جنگ کریں. اب اللہ کے حبیب آئے، فرمایا اپنے اصحاب سے کہ جنگ کرو. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جنگ کی طرف ابھارو. رسول کے اصحاب کی تعداد آپ جانتے ہیں کتنی تھی؟ نہیں جانتے تو اندازہ لگا لیں. 72 سے تو زیادہ ہی تھی. اتنا یقین تو ہے آپ کے پاس بھی، 72 سے زیادہ تھی. مان لیں 72 سے زیادہ جب تعداد تھی تو رسول سے آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم کس طریقے سے جنگ کریں گے؟ ادھر منافقین اور مشرکین اور کفار کا لشکر زیادہ ہے، ہمارا لشکر تھوڑا ہے. ہمارا لشکر تھوڑا ہے، وہ زیادہ ہے، ہم کم ہیں. منافقین زیادہ ہے، رسول کے اصحاب ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ یا نبی اللہ وہ زیادہ ہے، ہم کم ہیں. وہ زیادہ ہے، ہم کم ہیں. نہیں شاید آپ تو وجہ ہی نہیں چاہ رہے ہیں. آپ متوجہ ہو کر سنیے گا، جو پہنچا ان کو میرا سلام ہے. رسول کے اصحاب فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کس طریقے سے جنگ کریں؟ وہ ہے زیادہ، ہم ہیں کم. وہ ہے زیادہ، ہم ہیں کم. آپ کو یقین ہے کہ رسول کے اصحاب کی تعداد ہزاروں میں تھی مگر پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے جنگ کریں؟ وہ ہے زیادہ، ہم ہیں کم. ارے سلام ہو کربلا والوں کو 72 ہو کر لاکھوں سے ٹکرا گئے. اللہ اکبر، 72 ہو کر لاکھوں سے ٹکرا گئے. کسی نے یہ نہیں کہا ہم 72 ہیں وہ لاکھوں ہیں، ہم کیسے جنگ کریں؟ بلکہ ایک آتا رہا آقا ہم کو مرنے کی اجازت دے دیجئے، مرنے کی اجازت دے دیجئے، مرنے کی اجازت دے دیجئے. اما حد تو اس وقت ہو گئی جب حسین نے تمام صحابہ کو ایک ایک کر کے لاکھوں کے مقابلے میں بھیجا. رسول کے اصحاب جنگ پر جاتے تھے. کبھی کبھی کسی جنگوں میں یہ بھی ہوا کہ متحد ہو کر اکٹھا ہو کر جنگ ہوئی. اگر حسین ابن علی نے اکیلے کر کے بھیجا،
صرف دو بھائی ایک ساتھ مل کر گئے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، اس پر بعد میں آتے ہیں کچھ دیر کے بعد اس کی وجہ کیا تھی، کیوں گئے ہیں۔ تمام اصحاب حسین ابن علی کے ایک ایک کر کر میدان میں گئے۔ اب دونوں آیتوں کو ملائیے اور ترجمہ کریے، کیا فرمایا اللہ نے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرتا ہے اس سے کہ جو اس کی راہ میں ایک صف کی طرح جہاد کرتا ہے، صف کی طرح لڑتا ہے، ایک ہو کر 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 صف کی طرح لڑتا ہے۔ ہم آپ یقین جانے میں واقعہ کربلا سے پہلے اور واقعہ کربلا کے بعد کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم نے یہ متعجب واقعہ دیکھا ہو۔ میدان کربلا سے پہلے، میدان کربلا کے بعد یہ ملتا ہے کہ اگر دو لشکروں میں جنگ ہوئی، اگر ایک لشکر میں 10,000 کا مجموعہ اور دوسرے لشکر میں 1,000 کا مجموعہ، اگر دوسرے لشکر میں 10,000 کا مجموعہ، ایک دوسرے لشکر میں 1,000 کا مجموعہ، تو یہ 1,000 کا لشکر اس 10,000 کے لشکر سے ڈر کر بھاگا۔ اللہ پہنچائیے گا، جانا سنیے گا، یہ 1,000 کا لشکر 10,000 کے لشکر سے ڈر کر بھاگا۔ اگر 5,000 کا لشکر ہے، ادھر 200 افراد ہیں، تو یہ 200 کا لشکر 1,000 سے ڈر کر بھاگا۔ ہم السلام ہے کربلا والوں کو حسین نے ایک ایک کر کر بھیجا۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ عباس لاکھوں سے ڈر کر بھاگ جاتے، اور محمد لاکھوں سے ڈر کر بھاگ جاتے، قاسم لاکھوں سے ڈر کر بھاگ جاتے، مگر تاریخ نے عجب بات لکھی، جب انہیں محمد آئے 10,000 بھاگے، 30,000 بھاگے، عباس آئے لاکھوں حسین نے ایک ایک کر کے بھیجا۔ کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد کی جنگوں کا یہ اصول تھا کہ جس طرف کم ہوتے تھے وہ ڈر کر بھاگ جایا کرتے تھے، وہ ڈر کر بھاگ جایا کرتے تھے، مگر میدان کربلا میں حسین نے ایک ایک کر کے بھیجا۔ اور تاریخ نے کیا بات لکھی، مورخین نے کیا عجب منظر دیکھا، لوگوں نے کیا عجب منظر دیکھا، جنہیں بھاگنا چاہیے تھا ان سے لوگ ڈر کر بھاگے۔ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مشرکین کو پار ڈر کر بھاگے۔ حسین نے ایک ایک کر کے بھیجا، صرف دو بھائی اور محمد، انہیں تم دونوں کو حسین ابن علی نے اکٹھا بھیجا۔ کیوں بھیجا جانتے ہیں آپ؟ مولانا محمد کو امام نے کیوں بھیجا؟ جب امام علیہ السلام سب کو ایک ایک کر کے بھیج رہے تھے تو انہیں بھی ایک ایک کر کے بھیج دیتے، دونوں کو اکٹھا کیوں بھیجا؟ یاد رکھیں، مولانا محمد قبیلے بنی ہاشم سے ان کا تعلق ہے، وہ خون کہ جو حضرت ابو طالب تک ایک ہی صلب میں پایا جاتا تھا، حضرت ابو طالب کے بعد وہی خون دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک جعفر کی طرف، ایک حیدر کرار کی طرف۔ حیدر کرار کے یہاں پر بیٹی کی ولادت ہوئی، جعفر طیار کے یہاں پر بیٹی کی ولادت ہوئی۔ وہی ابو طالب کا خون جعفر کی اولاد اور حیدر کرار کی اولاد میں پھر سے ایک ہو گیا۔ جعفر طیار کے یہاں پر دو پوتوں کی ولادت ہوئی، ایک کا نام محمد رکھا گیا، ایک کا نام اون رکھا گیا۔ کربلا میں آئے، پھر سے ابو طالب کا وہی خون ایک ہو گیا۔ اما یاد رکھے، اون و محمد ظاہراً تو دو آئے ہیں مگر باطنی اور حقیقت میں ایک ہے۔ ایک جعفر کی طرف سے آیا، ایک حیدر کی طرف سے آیا۔ جب مقتل میں یہ جنگ کر رہے تھے نا، اور جب نہر فرات تک دونوں بھائی پہنچے، جب ظالموں کے قبضے میں نہ آ سکے اور نے ادھر سے حملہ کیا،
محمد نے ادھر سے حملہ کیا، جب ہزاروں کو قتل کر چکے اور فوجیں واپس بھاگنا شروع ہو گئی تو فوجوں میں ایک کھلبلی مچ گئی، ایک بحران سا ہو گیا اور فرمانے لگے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے کہ جو اس طریقے سے قبضے میں نہیں آ رہے۔ تو روایت یہ بتاتی ہے کہ لشکر عظیم سے صرف ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، ادھر گنڈا کے آواز ہے، ان کی نسلوں میں خون ابو طالب ہے۔ ظاہراً تو دو گئے ہیں مگر خون ابو طالب کا ہے۔ کل سے ایک دن پہلے مجلس میں بھی کسی بھائی نے مرثیہ پڑھا تھا کہ کربلا میں سارا کا سارا خون ابو طالب کا ہے، سارا کا سارا خون ابو طالب کا ہے۔ ظاہراً تو اگر ہم دیکھیں دونوں محمد اکیلے دونوں ایک ساتھ گئے ہیں، اکیلے اکیلے دو بھائی ہیں، مگر باطن اور حقیقتاً اگر ہم دیکھیں تو طاقت صرف ایک تھی، خون ابو طالب علیہ السلام۔ یاد رکھیں نظام محترم، محبت حسین ابن علی، حسین ابن علی کی محبت نے اصحاب کو متحد کر کے رکھا، اصحاب کے درمیان کسی بھی طرح کا اختلاف نہ آنے دے۔ محبت تو رسول کے اصحاب بھی کرتے تھے، محبت تو علی کے صحابی بھی کرتے تھے، مگر جیسی محبت حسین ابن علی کے صحابیوں نے کی ہے، خدا ایسی محبت ہم کو مولا امام حسین علیہ السلام سے عطا فرمائے۔ یاد رکھیں امام سے کیسی محبت، اگر دوست ہے تو وہ بھی ایسی دوستی کے جس کی کوئی مثال نہیں، اگر بھائی ہے وہ بھی ایسا بھائی کے جس کی کوئی مثال نہیں۔ آپ یقین جانیں اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ حسین کے عزادار ہیں یا آپ مولا کے خادم ہیں یا آپ مولا کے غلام ہیں تو آپ کا، مجھے تو یقین ہے کہ آپ میں سے جتنے بھی ہوں گے ان کا دل خوشی سے دوبارہ ہو جاتا ہوگا۔ یقین جانے جو حسین کا دوست ہو، جسے حسین اپنا حبیب کہہ دے، اور یاد رکھیں صرف حسین کا دوست حبیب ابن مظاہر ہی نہیں ہے، جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی امام کے ناصر ہیں، سب حسین کے حبیب ہیں۔ روزے شب جمعہ میں آپ زیارت پڑھتے ہوں گے، جو نہیں پڑھتے اللہ توفیق دے پڑھنے کا، زیارت شہدائے کربلا، اس میں جملہ ملتا ہے السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباؤہ، سلام ہو تم پر اے اللہ کے ولیوں اور اے اللہ کے حبیبوں، اے اللہ کے محبوں۔ کون کہہ رہا ہے جملہ؟ امام زمانہ وقت کا کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے حبیب ہو اور اس کے ولی بھی ہو۔ ایسی محبت کہ جو صرف ایک قربانی کی وجہ سے انسان کو اللہ کا حبیب بنا دیتی ہے۔ یہ اللہ کا حبیب ہونے کا شرط نہ جانے کتنے نبیوں کے مقدر میں نہیں آیا، صرف نبی اکرم کے مقدر میں آیا۔ ایک اور نبی حضرت ابراہیم کے مقدر میں جو شرف آیا وہ حبیب کا نہیں آیا، وہ خلیل کا آیا۔ خلیل اور حبیب میں فرق جانتے ہیں آپ؟ خلیل اور حبیب میں دو لفظ سنا ہوگا آپ نے، خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے تو حضرت ابراہیم بھی نبی کے اللہ کے نبی، حضرت محمد بھی اللہ کے نبی، مگر ایک کو خلیل کہہ کر پکارا، ایک کو حبیب کہہ کر پکارا، اور امام کہہ رہے ہیں اصحاب حسین کے لیے کہ تم اللہ کے حبیب ہو، اللہ کے حبیب ہو۔ اب فرق جانیے عزیزان محترم، اگر محبت ادھر سے ادھر ہوتی ہے تو اسے خلیل کہتے ہیں، اور اگر محبت ادھر سے ادھر ہوتی ہے اسے حبیب کہتے ہیں۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ محبت کرتا ہے اس سے جو اکیلے ہو کر اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ اب آیت کا ترجمہ یوں کیجئے کہ اللہ محبت کرتا ہے کربلا والوں سے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب ہیں کربلا والے۔ اب اگر آپ سے کوئی سوال کرے نا، اگر آپ پر کوئی اعتراض کرے کہ آپ امام بارگاہوں میں کیوں جاتے ہو، مجلسوں میں کیوں جاتے ہو، نظر کیوں دلاتے ہو، حسین سے محبت کیوں کرتے ہو، اس کے منہ پر یہ جواب دے دینا کہ ہم محبت اس سے کرتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔
کرتا ہے. ہم محبت اس سے کرتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، فی سبیلہ، اللہ محبت ان سے کرتا ہے کہ جو اس کے سبیل میں جہاد کرتے ہیں. اب اس سبیل کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور آپ نے تو اس کا ترجمہ کر دیا کہ جو اللہ کی راہ میں. علماء اہل سنت میں سے ایک بہت بڑے عالم جلال الدین سیوطی، بہت بڑی تفسیر لکھی ہے، بہت بڑی تفسیر لکھی ہے، جا کر پڑھیے گا اگر آپ کو کبھی توفیق ہو. انہوں نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی جب تفسیر کی ہے، انہوں نے جملہ لکھا. وہ لکھتے ہیں انما السبیل فی القرآن امیر المؤمنین. جہاں جہاں پر بھی قرآن مجید میں سبیل لفظ کا استعمال ہوا ہے، اس سے مراد مولائے کائنات ہیں، اس سے مراد مولائے کائنات ہیں. اب آیت کا ترجمہ کریں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، یقاتلون فی سبیلہ، اللہ محبت کرتا ہے اس سے کہ جو علی کے لیے جنگ کرتے ہیں، جو علی کے لیے جنگ کرتے ہیں. شاید دلیل واضح نہیں ہوئے، آئیے آپ کے سامنے کی دلیل دیتا چلو. میدان کربلا میں آپ اصحاب حسین سے پوچھیں کہ تم اس کربلا کے میدان میں اس گرمی زمین پر کس کے لیے جنگ کرنے آئے ہو؟ کیوں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے آئے ہو؟ جناب امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے نافع بن ہلال بجلی. جب وہ میدان میں آئے مکہ میں آنے کے بعد انہوں نے لشکر عزیز سے مخاطب ہو کر فرمایا انا نافع بن ہلال البجلی وانا علی دین علی بن ابی طالب. نافع نے فرمایا میرا نام نافع ہے، میرا باپ کا نام ہلال ہے، میں قبیلہ بجلی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں علی کے دین پر ہوں. اللہ اکبر. آخری جملہ ہے، توجہ سنیے گا. میں علی کے دین پر ہوں. اما چلے آپ کو ہم سوال لے کر بڑھتے ہیں نافع ہلال کی خدمت میں، نافع کی خدمت میں. اگر آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نافع ہوں، آپ کو اپنے والد کا نام گرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر نام والد کا بتا بھی دیا تھا تو قبیلہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ چلے چھوڑے قبیلے کے نام کو بھی. اگر قبیلے کا نام بتا بھی دیا تھا تو یہ کیوں بتانے کی ضرورت پڑی کہ آپ کس دین پر ہیں؟ سوال ہے نا. حضرت نافع بن ہلال بجلی جانتے تھے کہ سامنے والے بھی جنگ کے لیے آئے ہیں، جنگ کے اصولوں کو جانتے ہیں. ادھر سے بھی کوئی شخص آئے گا اور وہ اسی طریقے سے اپنا شجرہ بیان کرے گا، شجرہ بتائے گا. نافع بن ہلال بجلی نے بتا دیا کہ میں اپنا شجرہ بتا کر ان کے شجروں کو کھگولنا چاہتا ہوں. اما ہوا یہی، ادھر سے ایک شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد بولا انت علی دین علی بن ابی طالب، انا علی دین یزید بن معاویہ. اس نے اپنا نام نہیں بتایا، اپنے باپ کا نام نہیں بتایا، اپنے خاندان کا نام نہیں بتایا. اما نافع بن ہلال بتانا یہ چاہتے ہیں اما جس کے باپ کا نہ پتا ہو. ادھر سے اس شخص نے فرمایا انا علی دین یزید بن معاویہ. ادھر سے پھر حضرت نافع بن ہلال نے جو جملہ فرمایا ہے نا، اس پر میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. نافع بن ہلال نے فرمایا اس کے بعد انت لست علی دین یزید بل انت علی دین الشیطان، انت علی دین الشیطان. تو یزید کے دین پر نہیں ہے، تو نبی کے دین پر نہیں ہے، تو اللہ کے دین پر نہیں ہے، بل انت علی دین الشیطان، تو شیطان کے دین پر ہے. شاید آپ نہیں سمجھے سلام آپ کی سماعتوں کو. اما نافع بن ہلال بجلی یہ میرا مجمع مجھے حیران سے دیکھ رہا ہے. آپ ہمیں بتا دیں یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ انہیں شیطان کے دین پر کیوں کہہ رہے ہو؟ تو شاید نافع بن ہلال بجلی کی آواز ہے کہ جو حسین کے مقابلے میں آ جائے، کہ جو حسین کے مقابلے میں آ جائے وہ رحمان کے
ईमान के दीन पर हो। यही जुमला मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के खुतबे में भी है, अभी नहीं बयान करूंगा, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह अगर तौफीक खुदा रही। क्या फरमाया, कैसे थे हुसैन के असहाब और हुसैन के साथी, हुसैन से मोहब्बत करने वाले। अब तर्जुमा करें, दलील मिली क्या दीन था, अभी भी शायद ये दलील नहीं मिली। ये तो हमारे लश्कर की बात हो गई है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने मैंने तर्जुमा क्या किया था आयत का, अल्लाह मोहब्बत करता है उससे कि जो अकेला होकर जंग करता है एक सफ की तरह, एक सफ की तरह। किसकी राह में जंग करता है? अल्लाह की राह में नहीं, अमीरुल मोमिनीन के लिए जंग करता है। अब इधर से नाफिद बिन हिलाल बजली ने जवाब दे दिया कि हम अली के दीन पर हैं, अली के दीन पर है, अली के दीन पर है। याद रखें जिलाने मोहतरम मैदान करबला में अक्सर हमारे जहनों में सवाल होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज को बचाने के लिए अपना सफर किया। ज़ोहर का वक्त जब हुआ है ना, इमाम ने नमाज पढ़ ली, इमाम के चंद साहब उसमें शहीद हो गए, लेकिन नमाज तो हो गई थी ना, नमाज बच गई। मगरिब का वक्त तो इमाम ने तर्क ही नहीं किया। तो जब नमाज बच गई आखिरी वक्त में इमाम ने सजदा क्यों किया? क्यों किया? नमाज तो बच गई, नमाज का वक्त था। अगर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपना आखिरी सजदा ना भी करते, लोग ये कहते कि हाँ इमाम नमाज पढ़कर शहीद हुआ, इमाम ने नमाज पढ़ी। आखिरी सजदा क्यों किया इमाम ने? याद रखें अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम बताना ये चाहते हैं कि देखो जो नमाज मैंने पहले पढ़ी वो नमाज थी तौहीद को बचाने के लिए, वो नमाज थी नबूवत को बचाने के लिए। ये जो मैं मक्तल में आखिरी सजदा कर रहा हूँ वो सिर्फ विलायत अमीरुल मोमिनीन के लिए है। हम अगर अभी भी नहीं समझे तो दुश्मन के लश्कर से पूछते हैं, जब मौला हुसैन रोज़े आशूर मक्तल में आए हैं और पूछने लगे लश्कर अजीम से, क्या मैंने हलाल को हराम किया है, क्या मैंने शरीयत मोहम्मदी को तब्दील किया है, तो मुझे कत्ल क्यों कर रहे हो? लश्कर ने साफ कर दिया कि करबला की जंग क्यों हुई। लश्कर ने फरमाया फैसला कर दिया कि देखो हुसैन इब्न अली को कत्ल क्यों किया गया? बुग़्दन भी अली, तेरे बाप के कत्ल में तुझे कत्ल किया गया। अब करें तर्जुमा आयत का, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही। अल्लाह मोहब्बत करता है उनसे कि जो अकेले होकर एक सफ की तरह अली इब्न अबी तालिब के लिए जंग करते। मोहब्बत और सहाबा ने भी की, मगर सबने अपने अपने मौलाओं को छोड़ दिया जब जरूरत पड़ी। हबीब और भी गुजरे, मगर जैसे अहिब्बा हुसैन इब्न अली के गुजरे ऐसा कोई ना हो सका और ना ही होगा। इमाम ज़माना इमाम को भी तमन्ना रहती है कि मुझे असहाब मिले तो हुसैन इब्न अली जैसे, मुझे साथी मिले तो हुसैन इब्न अली जैसे। मिंबर की अता हुई है हजब से हबीब के ऊपर एक रिवायत आ गई है, उसे बयान करके आपकी जहमतों को तमाम करता हूँ। हबीब बहुत से गुजरे, खलील सिर्फ हजरत इब्राहिम गुजरे। क्या फ़र्क है हबीब और खलील में? आपके सामने बयान कर दिया। अगर मोहब्बत अल्लाह की तरफ से हो तो हबीब है, अगर मोहब्बत इधर से उधर हो तो खलील है। जान तो कैसी मोहब्बत, क्यों खलील है और एक हबीब क्यों है? हुसैन के सहाबी अल्लाह के हबीब क्यों हैं और हज़रत इब्राहीम अल्लाह के खलील क्यों हैं? जब हज़रत इब्राहीम का आखिरी वक्त आने लगा, परवरदिगार आलम ने मलकुल मौत को भेजा और भेजने के बाद फरमाया कि मलकुल मौत जाओ हमारे खलील के पास। मलकुल मौत आए, हज़रत इब्राहीम ने देखा मलकुल मौत है, सलाम किया, जवाब सलाम मिला। फरमाया क्या बात भाई तुम्हारे? कहा कि सरकार मेरा एक ही काम है, उसी के लिए आ रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि चला जा, मुझे नहीं मरना है अभी। कहा कि अल्लाह का हुक्म है, जिसके आप खलील हो,
حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا کوئی ہے ایسا چاہنے والا کہ جو اپنے دوسرے چاہنے والے کو مارنا چاہے؟ حضرت ابراہیم نے ملک الموت سے فرمایا کیا کوئی چاہنے والا، کیا اللہ، کیا پروردگار اپنے خلیل کو مارنا چاہے گا؟ اب ملک الموت خاموش، بات تو جناب ابراہیم کی بات میں دم ہے۔ اب یہ حضرت ابراہیم جب نہ مانے تو ملک الموت چلا گیا بارگاہ خدا میں کہ پروردگارہ وہ نہیں مان رہے اور وہ تو موت سے انکار کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں مرنا۔ کہا کہ کیا فرمایا ابراہیم نے؟ فرمایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا چاہنے والا ہے جو اپنے چاہنے والے کو مارنا چاہے؟ اللہ نے کہا کہ جا کر ابراہیم سے کہہ دے کیا اس کائنات میں کوئی ایسا چاہنے والا ہے جو اپنے چاہنے والے سے ملنا نہ چاہتا ہو؟ کیا اس کائنات میں کوئی ایسا ہے جو اپنے چاہنے والے سے ملنا نہ چاہتا ہو؟ اب حضرت ابراہیم جانا نہیں چاہتے تھے، پروردگار عالم نے نہنے پر دہلا مارا، فرمایا کیا اس کائنات میں ہے کوئی کہ جو اپنے چاہنے والے سے ملنا نہ چاہتا ہو؟ حضرت ابراہیم ملک الموت سے کہا کہ اچھا تو رک جا، میں خود ہی دیکھتا ہوں۔ اللہ نے دو ملائکہ کو حکم دیا، دو فرشتوں کو، یاد رکھیں تاریخ بھی ہے اور علمی بات بھی ہے، یاد رکھیے گا آپ ذرا۔ اب دو فرشتے چلے، اللہ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو جب تم زمین پر جاؤ تو ایسے کرنا، وہ کام بتائے، ابھی بتاتے چلتا ہوں آپ کو۔ کہا کہ جب زمین پر جاؤ تو قبر کھودنا، اور قبر کھودنے کے بعد اس قبر کے سرانے پر بیٹھ کر گریا کرنے لگ جانا، اپنی صورت کو ایک مسکین والی بنا لینا، ایک فقیر والی صورت بنا لینا۔ فرشتے آئے، قبر کھودی اور منہ لٹکا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم اپنے گھر سے نکلے، ان دو فرشتوں کو دیکھا، مایوس دیکھا، مصیبت میں گرفتار دیکھا تو فرمایا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ مسکین لگ رہا ہے، وہ لگتا ہے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ فرمایا کہ نہیں۔ کہا کہ پھر کیا ہوا ہے؟ فرشتوں نے فرمایا کہ ہمارا ایک دوست تھا، ہم اس سے بہت محبت کرتے تھے، اس کا انتقال ہو گیا، مگر ہم نے اس کا سائز نہیں لیا، ہم اس کی قامت اور اس کی طول کو نہیں جانتے، ہم نے قبر تو کھود دی، اب ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ اس قبر میں فٹ ہوگا یا نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بس اتنی سی بات، میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ کہا کہ تمہارے دوست کی لمبائی چوڑائی کیسی ہے؟ فرشتوں نے فوراً کہا کہ حضور آپ کی جیسی۔ کہا کہ لمبائی بھی آپ کے جیسی، چوڑائی بھی آپ کے جیسی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم تو خلق خدا کی نصرت و مدد کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم تیار ہو گئے، قبر میں لیٹ گئے۔ اب اللہ نے حضرت ابراہیم کے پاس جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا کہ جبرائیل جاؤ ابراہیم کے پاس اور ابراہیم کی نظروں سے سارے پردوں کو ہٹا لو۔ حضرت ابراہیم قبر میں لیٹے، آنکھوں سے پردے ہٹے، جنت نظر آ گئی۔ وہی حضرت ابراہیم تھے جو کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں مرنا ہے۔ اب آپ پروردگار عالم کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں پروردگارا قبر بھی تیار ہے، مرنے والا بھی تیار ہے، پروردگارا ملک الموت کو بھیج دے۔ ہم ابراہیم سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اے خلیل اللہ ابھی کچھ دیر پہلا مرنے سے منع کر رہے تھے، ابھی تیار ہو گئے ہیں، شاید جواب آئے کہ کچھ دیر پہلے مجھے جنت نظر نہیں آ رہے تھے، اب جنت نظر آ گئے۔ اب السلام حسین کے صاحب کو، حسین کہہ رہا ہے جنت میں دوں گا، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ آقا ہم کو جنت چاہیے، ہمیں ابھی سے مرنا ہے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا آقا ہمیں جنت کے لیے نہیں مرنا، ہمیں حسین پر قربان ہونا ہے۔ جو جنت کو دیکھ کر مرتے ہیں وہ اور ہیں، جو حسین کی محبت میں مرتے ہیں وہ اور ہیں۔ حسین بن علی کی محبت کیسی محبت؟ سب کہتے ہیں سینے پر ہاتھ مار کے ہم حسین کے چاہنے والے ہیں۔
اگر ہم کربلا والوں کی محبتوں کو دیکھیں، ہماری محبت ذرے کے برابر کی حسین کے اصحاب جو محبت ایک 88 سال یا 80 سال کے صحابی نے کی، وہی محبت 6 مہینے کے بچے نے حسین بن علی سے کی، وہی محبت 13 برس کے بچوں نے کی۔ جذبہ ایک تھا، ولولہ ایک تھا معرفت امام کی، تو محبت حسین بن علی کو دیکھ کر موت زندگی سے زیادہ موت کو اپنی حیات پر ترجیح دے رہے تھے۔ حضرت عزیزان محترم، قافلہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلا ہے نا، اس وقت وہ نہ محمد امام کے قافلے کے ساتھ نہیں نکلے۔ میں نے 4 مجلسوں سے خطاب ہو گیا، آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ حتماً گریہ کریں، بلکہ یہ کہا کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے وہ اپنی سر کو جھکانے اور رونے والی صورت کریں۔ مگر آج میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آج اس فرش ازل سے کوئی ایک آنکھ ایسی نہ اٹھے کہ جس میں آنسو نہ ہو، اس لیے کہ آج ہم جن کا قصہ پیش کرنے جا رہے ہیں نا، تو ان 2 چھوٹے مجاہدوں اور چھوٹے بچوں کا قصہ ہے کہ جن پر ان کی ماں نے کبھی گریہ نہ کیا۔ یہ سوچ کر گریہ کریں کہ آج نہ جانے کس کے پہلو میں زینب آ کر بیٹھ گئی۔ عزادارو، حسین ابن علی کی مظلومیت زینب سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کے برابر ہے۔ جس وقت یہ قافلہ نکلا ہے نا مدینے سے، مدینے کے باہر آ کر حضرت عباس نے حکم دیا کہ آقا قافلے کو روکا جائے۔ کہا کہ کسی کے پیچھے سے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ شہزادی زینب نے جیسے ہی دیکھا کہ عبداللہ ہے، عبداللہ کے ایک ہاتھ میں اون ہے، ایک ہاتھ میں محمد ہے۔ شہزادی نے سمجھا کہ شاید عبداللہ مجھے واپس لینے کے لیے آ رہا ہے۔ شہزادی نے جیسے ہی عبداللہ کو قریب آ کر دیکھا، امام حسین کے پاس پہنچی، کہا کہ بھیا زینب اس دنیا سے انتقال کر جائے گی، مگر آپ کے بغیر مدینے میں زندہ نہ رہ سکے گی۔ امام نے تسلی دی، زینب عبداللہ کو آنے دو، بات کرتے ہیں۔ زینب کے دل میں ہے کہ زینب کو عبداللہ مدینے میں روکنے کے لیے کہیں گے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے عزاداران امام مظلوم کربلا کہ جیسے ہی حضرت عبداللہ شہزادی کے قریب آئے، زینب کے دل میں کیا ہے کہ عبداللہ اس کو روکیں گے۔ شہزادی نے ہاتھوں کو چھوڑ دیا، فرمایا عبداللہ مدینے میں رکنے کے لیے نہ کہنا۔ وہ شدے کے بعد عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، شہزادی میری کیا مجال کہ میں تم کو مدینے میں روکوں؟ اے زینب، یہ اون ہے، یہ محمد ہے۔ جب روزے عاشور فاطمہ کا لال نرغے میں گر جائے، ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ عزاداروں، آ گئی وہ منزل کہ جس وقت اصحاب حسین ابن علی ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگے ہیں نا، تو انہیں محمد بھی تشریف لائے۔ مامو جان، مرنے کی اجازت چاہیے، آقا مرنے کی اجازت چاہیے، آقا مرنے کی اجازت چاہیے، آقا مرنے کی اجازت چاہیے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی حضرت زینب نے دیکھا کہ بیٹے کو مرنے کی اجازت نہیں مل رہی، بیٹے کو مرنے کی اجازت نہیں مل رہی، تو حضرت زینب نے فرمایا کہ میرے شورو، اے میرے لاڈلو، ابھی تو شب عاشور ہے نا، ابھی تو شب عاشور ہے نا، کل سب سے پہلے تم کو میدان میں جانا ہے۔ دیکھو بیٹا، ماموں تک قربان ہونا ہے۔ جناب زینب نے ایک وصیت اور کی، اے محمد، اگر تم لڑتے لڑتے فرات پر پہنچ جائے، بیٹا پانی نہ پی لینا، ورنہ دودھ نہ بخشوں گے۔ اما پاگل کیوں نہ
جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ عزادارو صبح نمودار ہو گئے، اصحاب کی شہادت کا سلسلہ شروع ہوا۔ دونوں بچے مقتل میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر ہاتھوں کو جوڑ کر فرمایا آقا اے مامو جان، ہم کو مرنے کی اجازت چاہیے، ہم کو مرنے کی اجازت چاہیے۔ عزادارو آپ سے بتانا، اگر آپ کے بھانجے آپ کے بہن کے نشانیاں آپ سے مرنے کی اجازت مانگے، کیا تم کو مرنے کی اجازت دیں گے؟ ارے حسین نے بلائی کیا فرمایا میرے شیروں، ابھی تمہارے جنگ کی عمر نہیں ہے۔ حضرت زینب نے پھر سے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو بھیجا کہ ماموں سے کہنا اگر وہ اجازت نہ دے تو زینب ننگے سائے خیمے سے آ جائے گی۔ اگر محمد کو اجازت ملے، زینب نے گریہ نہ کیا۔ عزاداروں نے محمد گھوڑے پر سوار ہوئے مگر زینب نے گریہ نہ کیا۔ آئے السلام ہے زینب سلام اللہ علیہا کو، کیسا صبر تھا زینب کا، بچے مرنے جا رہے ہیں، ماں کی آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے ہیں، زینب طرف نہیں رہے۔ مقتل میں پہنچے انہوں محمد، مقتل میں پہنچنے کے بعد جنگ کرنے کے بعد ایسے جنگ کی تو جس کو تحریر بنا نہیں سکتے، لشکر بھوجے واپس بھاگنا شروع ہو گئے۔ روایت سے بتاتے ہیں کہ لاکھوں کے لشکر نے چاروں طرف سے مل کر زینب کے شیروں کو گھیر لیا، گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دے مامو جان ہماری مدد کو پہنچو۔ ایک طرف سے عباس، دوسری طرف سے حسین، جیسے مکے میں آئے ہیں نا، ایک نے ان کے لاشوں کو زمین پر رکھا، ایک نے محمد کو رکھا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ محمد کی سانسیں چل رہے تھے، جب ہل رہے تھے۔ عزادارو کیسے سنو گے، جب ہل رہے تھے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ زینب نے جو وصیت کی تھی نا شباش ہو، محمد نے فرمایا مامو جان ہم فرات پر گئے ضرور تھے مگر اب مزے کہہ دینا، امت کی قسم ہم نے ایک قطرہ پانی نہ پیا۔ عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے انہوں محمد کے لاشے خیمہ میں آئے، زینب کو بلایا گیا، زینب نے گریہ نہ کیا، اور زینب کو سلام، زینب نے گریہ نہ کیا۔ انہوں محمد کے سروں کو کم سے جدا کر دیا گیا، انہوں محمد کے سروں کو دیکھنے کے بعد زینب نے گریہ نہ کیا۔ عزادارو دنیا کرے یہ آخری جملہ ہے ان بیٹوں پر کہ جن پر کوئی اڑانے والا نہ تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زینب نے کربلا سے لے کر شام تک اور رہائی کے بعد انہوں محمد کے چہرے کو دیکھتے رہے مگر کبھی گریہ نہ کیا۔ قید ستم سے رہائی ہو گئی، سر کو لایا گیا، زینب نے گریہ نہ کیا۔ ارے کب تک زینب اپنے کلیجے کو تھام گی، ایک مات لینا کب تک مامتا کا صبر ہوگا۔ روایت یہ بتاتی ہے رہائی کے بعد وہ زینب کہ جس نے عاشور سے لے کر زندان تک کبھی گریہ نہ کیا، جب مدینے میں واپس آئے اپنے گھر میں پہنچے، چھوٹے چھوٹے مسلح کا دیکھا، مسلح پر گر گئے، اے میرے اونا محمد اپنے ماں کو معاف کر دینا، تم پر گریہ نہ کر سکی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہو ذات ظہرا بها والها